بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عربک، اردو، انگلش زبان میں عربک لینگویج کے بنیادی کورس کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ دو دوست کسی عرب ملک کے بازار میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان جو بات چیت ہوگی ہم اس منظرنامے کے ذریعے سیکھیں گی۔ واہ، یہ طریقہ تو بہت شاندار رہے گا۔ جی، تو چلیے تصور کرتے ہیں کہ دو دوستوں کی اچانک ملاقات ہوتی ہے، عام طور پر ہم اردو میں سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم دوست، اور عربی میں اس کی ادائیگی بہت ہی خوبصورت اور نرم ہے۔ ہم کہیں گی السلام علیکم یا صدیقی۔ جو لوگ اس نشست کو سن رہے ہیں وہ اس کے بہاؤ پر غور کریں۔ السلام علیکم یا صدیقی۔ صحیح۔ اور انگلش میں ہم اس کے لیے کہتے ہیں پیس بی اپون یو مائی فرینڈ۔ یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی، یہ جو لفظ صدیق استعمال کیا نا، اس کا روٹ ورڈ صاد دال قاف ہے۔ اچھا، صاد دال کاف؟ جی ہاں، جس کا مطلب ہے سچائی۔ یعنی عربی میں دوست کو دوست اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور میں نے نوٹ کیا کہ یا صدیقی میں جو یا ہے نا، اس سے بہت اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ خیر، سلام کے جواب میں ہم اردو میں کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ عربی میں بھی یہ بالکل ویسا ہی ہے، بس ادائیگی میں تھوڑا ٹھہراؤ ہے۔ وعلیکم السلام۔ ذرا دوبارہ سنیں، وعلیکم السلام۔ ایک بار اور، وعلیکم السلام۔ اور انگلش میں اس کا مطلب بنتا ہے پیس بی اپون یو ٹو۔ سلام کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے حال احوال کا، یعنی تم کیسے ہو؟ اس کے لیے بہت عام جملہ ہے کیف حالک۔ اور انگلش میں یہ ہوگا ہاؤ آر یو۔ اب اگر جواب دینا ہو کہ میں خیریت سے ہوں، تو حالت کو بیان کرنے کے لیے ہم کہیں گے انا بخیرن۔ ایک بار اور دہراتی ہوں، انا بخیرن۔ اور انگلش میں یہ بہت سادہ سا ہے، آئی ایم فائن۔ بالکل۔ اچھا، اب حال احوال تو ہو گیا، جی، تو اگلا سوال عموماً یہی ہوتا ہے کہ کہاں کی تیاری ہے۔ جی، اردو میں ہم پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ عربی میں اس موقع پر جو جملہ استعمال ہوگا وہ ہے الا این تذهبوا۔ اس میں ایک سوالیہ تجسس ہے، الا این تذهبوا۔ سننے والوں کے لیے ایک بار پھر دہراتی ہوں، الا این تذهبوا۔ اور انگلش میں ہم پوچھیں گے ویئر آر یو گوئنگ؟ تو اگر اس کا جواب یہ ہو کہ میں بازار جا رہا ہوں، اس کے جواب میں وہ شخص کہے گا اذهب الى السوق۔ السوق بازار کو کہتے ہیں۔ جملہ بنے گا اذهب الى السوق۔ ایک بار پھر سنیں، اذهب الى السوق۔ اور انگلش میں یہ ہوگا آئی ایم گوئنگ ٹو دا مارکیٹ۔ بازار جانے کا سن کر اکثر ہم پوچھ لیتے ہیں نا کہ کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ ہاں بالکل، اور عربی میں اسے اس طرح کہیں گی ہل تذهب معی۔ معی کا مطلب ہے میرے ساتھ، ہل تذهب معی۔ ایک بار پھر ادا کرتے ہیں، ہل تذهب معی، جس کی انگلش بنے گی ول یو گو ود می۔ اب اگر دوست کا جواب پازیٹیو ہو، یعنی وہ کہے جی ہاں کیوں نہیں، تو عربی کی روزمرہ بول چال میں وہ کہے گا نام لمالا، یعنی ہاں کیوں نہیں۔ نام لمالا، روانی دیکھیں اس کی، نام لمالا۔ اور اس کو انگلش میں ہم کیجول انداز میں کہتے ہیں یس وائی ناٹ۔ اگر ہم ان الفاظ کو تھوڑا سا کھولیں نا، تو ہم نے جانے کے لیے تذهبو اور اذهبو استعمال کیا۔ جی، ان دونوں کا مادہ ذهبا ہے، جس کا مطلب ہے حرکت کرنا یا جانا۔ زبردست۔ اچھا، اب یہ دونوں دوست بازار جا رہے ہیں، راستے میں بھوک بھی لگ سکتی ہے، تو ایک دوست پوچھتا ہے کیا تم نے کھانا کھایا؟ ہل اکلت الطعام؟ ایک بار پھر مشق کیجیے، ہل اکلت الطعام؟ اور انگلش میں پوچھتے ہیں ڈیڈ یو ایٹ فوڈ؟ جس کا سیدھا سا جواب اردو میں ہوتا ہے جی ہاں میں نے کھایا۔ عربی میں جواب بہت مختصر اور جامع ہوگا، نام اکلتو، نام اکلتو۔ ایک بار پھر، نام اکلتو۔ اور انگلش میں بنے گا یس آئی ایٹ۔ اچھا، اب چلتے چلتے شاید کسی بک سٹال پر نظر پڑتی ہے اور کوئی پوچھتا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عربی میں رائے جاننے کے لیے کہا جائے گا ما رأیک فی ھذا الکتاب، ما رأیک فی ھذا الکتاب۔ ایک بار پھر دھیان سے سنیں، ما رأیک فی ھذا الکتاب۔ اور انگلش میں یہ جملہ ہوگا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس بک؟
اگر دوسرا دوست کہے یہ مفید کتاب ہے تو وہ کہے گا ہوا کتابن مفیدن، ہوا کتابن مفیدن، ہوا کتابن مفیدن۔ جس کی انگلش ہوگی اٹ از اے یوزفل بک۔ اچھا، اب کتابوں اور مطالعے کی بات تو ہو گئی، ظاہر ہے دوست ملیں اور کھیلوں کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ایک دوست پوچھتا ہے کیا تم کھیل پسند کرتے ہو؟ کھیلوں کے حوالے سے سوال بنے گا حل تحب الریاضتا۔ ریاضتا کھیلوں کو کہا جاتا ہے۔ حل تحب الریاضتا، ایک بار پھر حل تحب الریاضتا۔ اور انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈو یو لائک اسپورٹس؟ اب اگر کوئی فٹ بال کا شوقین ہو تو وہ کہے گا جی ہاں مجھے فٹ بال پسند ہے۔ عربی میں فٹ بال کو کرۃ القدم کہتے ہیں۔ تو مکمل جملہ بنے گا نام احب کرۃ القدم، نام احب کرۃ القدم۔ ایک بار پھر سنتے ہیں نام احب کرۃ القدم۔ انگلش میں یہ بہت سادہ ہے، یس آئی لائک فٹ بال۔ تو اس پر اگلا سوال یہی بنتا ہے کہ ہم کب کھیلیں گے؟ بہت سادہ سا جملہ ہے، متا نلعب۔ متا کا مطلب ہے کب، متا نلعب۔ ایک بار پھر متا نلعب۔ اور انگلش میں ہوگا when shall we play؟ وقت طے کرتے ہوئے اگر جواب دیا جائے کہ عصر کے بعد، تو اسے کہیں گے بعد العصر، بعد العصر، بعد العصر۔ انگلش میں بنے گا آفٹر عصر۔ اب کھیلنے کا پروگرام بن رہا ہے تو شیڈیول بھی چیک کیا جائے گا، جیسے کیا تم آج مصروف ہو؟ اس کے لیے عربی جملہ ہوگا هل انت مشغول اليوم، هل انت مشغول اليوم۔ ایک بار پھر دہرائیں، هل انت مشغول اليوم۔ اور انگلش میں Are you busy today؟ اگر وہ مصروف نہ ہو تو کہے گا نہیں میں فارغ ہوں، لا انا فارغن، لا انا فارغن، لا انا فارغن۔ انگلش میں کہیں گے نو آئی ایم فری۔ اسی گفتگو میں پچھلے دن کی بھی کوئی بات آ سکتی ہے، جیسے کیا تم لائبریری گئے تھے؟ یہ ماضی کا سوال ہے نا، تو اسے یوں پوچھا جائے گا ہل زرت المکتبتا، ہل زرت المکتبتا۔ ایک بار پھر ہل زرت المکتبتا۔ جس کی انگلش بنتی ہے ڈیڈ یو وزٹ دا لائبریری؟ اور جواب ہوتا ہے کہ جی ہاں میں کل گیا تھا۔ نعم زرتہا امس۔ امس گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں۔ نعم زرتہا امس، نعم زرتہا امس۔ اور انگلش میں یس آئی وزٹڈ اٹ یسٹرڈے۔ تو بس اب گفتگو کچھ ذاتی مشاغل پر آ گئی ہے۔ ایک دوست پوچھتا ہے کہ تمہارا مشغلہ کیا ہے؟ مشغلے کے لیے عربی میں ہوایا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ پوچھے گا ما ہوایتک، ما ہوایتک۔ ایک بار پھر مشق کرے، ما ہوایتک۔ اور انگلش میں کہیں گے واٹ از یور ہابی؟ تو اگر کوئی کتابوں کا شوقین ہو وہ کہے گا میرا مشغلہ مطالعہ ہے۔ اس کا عربی جواب ہوگا ہوایتی القراءۃ، ہوایتی القراءۃ۔ ذرا روانی سے ادا کرے، ہوایتی القراءۃ۔ اور انگلش میں مائی ہابی از ریڈنگ۔ اچھا، اتنی اچھی گفتگو کے بعد دوست تعریف بھی کرتے ہیں نا، جیسے تم اچھے دوست ہو۔ یہ تو بہت خوبصورت جملہ ہے، انت صدیق جید، انت صدیق جید۔ ایک بار پھر انت صدیق جید۔ انگلش میں کہتے ہیں یو آر اے گڈ فرینڈ، اور جواب میں روایتی طور پر کہا جاتا ہے اور تم بھی، وَأَنْتَ أَيْضًا، وَأَنْتَ أَيْضًا، وَأَنْتَ أَيْضًا۔ اور انگلش میں یو ٹو۔ تو اب دن کا اختتام ہو رہا ہے، دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو بات مسجد جانے کی ہوتی ہے۔ اردو میں پوچھتے ہیں کیا ہم مسجد چلیں؟ مسجد جانے کی دعوت کچھ یوں دی جائے گی، ہل نذهب إلى المسجد، ہل نذهب إلى المسجد۔ ایک بار پھر سنتے ہیں، ہل نذهب إلى المسجد۔ انگلش میں کہیں گے shall we go to the mosque؟ جواب تو پازیٹیو ہی ہوگا، یعنی جی ہاں چلو۔ اس کے لیے بہت ہی پرجوش عربی الفاظ ہیں۔ نام حیا بنا، نام حیا بنا۔ نام حیا بنا۔ انگلش میں کہیں تو یس لیٹس گو۔ رخصت ہوتے وقت تشکر کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ تمہاری مدد کا شکریہ۔ شکراً لمساعدتک، شکراً لمساعدتک، شکراً لمساعدتک۔ اور انگلش میں تھینک یو فار یور ہیلپ۔ شکریہ کے جواب میں ہم اردو میں کہتے ہیں خوش آمدید۔ عربی میں اس کے لیے ایک پورا محاورہ استعمال ہوتا ہے، علی الرحبہ والسحا۔ علی الرحبہ والسحا۔ ایک بار پھر سنیں، علی الرحبہ والسحا۔ انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں یو آر ویلکم۔ اب بالکل آخر میں
مسافہ کرتے وقت کہتے نا تم سے مل کر خوشی ہوئی. سررت بلقائک، سررت بلقائک. سررت بلقائک انگلش میں یہ ہوگا نائس ٹو میٹ یو، اور پھر الوداعی کلمہ، پھر ملاقات ہوگی. الی اللقاء، الی اللقاء، الی اللقاء. انگلش میں کہتے ہیں سی یو لیٹر. خیر، ہم نے اتنے سارے الفاظ سیکھیں تو اختتام سے پہلے ایک تیز رفتار ریویو کر لیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں. میں اردو اور انگلش بتاؤں گا، آپ عربی دہرائیے گا. جی یہ تو بہت ضروری ہے، شروع کیجیے. تو سب سے پہلے ایک جگہ کا ذکر تھا، بازار. انگلش میں مارکیٹ یعنی لوکیشن. السوق. پھر ایک اور جگہ لائبریری، انگلش میں لائبریری. المکتبہ. پھر مشاغل کی بات ہوئی، کھیل، انگلش میں سپورٹس. الریاضہ. ایک اور مشغلہ، مطالعہ، انگلش میں ریڈنگ. القراءۃ. پھر افعال، ماضی کا فعل، میں نے کھایا، انگلش میں آئی ایٹ. اکلت. اور پھر مضارع کا فعل، میں کھاؤں گا، انگلش میں آئی ول ایٹ. آکل. اکلت. اور حال یا مستقبل کا فعل، ہم کھیلیں گے، انگلش میں وی پلے. نلعب. زبردست. اس طرح کیٹیگریز میں بانٹ کر دہرانے سے نا الفاظ جلدی یاد ہوتے ہیں. بالکل. سننے والوں کو یاد دلا دیں کہ عربی، اردو، انگلش زبان میں عربک لینگویج کے بنیادی کورس کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. الی اللقاء. الی اللقاء. اور چلتے چلتے بس یہ سوچئے گا کہ اگر تھوڑے سے الفاظ بدلنے سے لہجے میں اتنی مٹھاس آ سکتی ہے تو پوری زبان سیکھ کر شخصیت میں کتنا نکھار آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.